الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس چل رہے ہیں، اور اس میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلانیہ دعوت کا حکم ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ تو اس کے بعد قریش کی طرف سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے گئی، ان حربوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس میں ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ اولاً تو دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر ہی کا فرد، آپ کا چچا ابو لہب، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے میں، روکنے میں سب سے آگے اور صف اول کا کردار ادا کرنے والا تھا۔ اور اس کے بعد قریش کے تین وفد وقتاً فوقتاً آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عوامی دعوت کا شروع کی، تو اس عوامی دعوت میں بھی آپ کا یہ چچا ابو لہب آپ کی دعوت کو ٹھکرانے میں اور آپ کو جھٹلانے میں آپ کے پیچھے پیچھے گھومتا پھرتا تھا۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو آپ کی دعوت کو جو روکنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، چونکہ ظاہری طور پر دیکھا جائے کوئی جب تحریک اٹھتی ہے تو تحریک کے مخالف لوگ ہوتے ہیں تو وہ پہلے یہی سوچتے ہیں کہ اس تحریک کو اس کے گھر میں ہی دبایا جائے۔ جب وہ محرکات اگر گھر میں نہ چپ کریں تو پھر ان کے اڑوس پڑوس میں، قبیلے میں اس طرح کی بات کر کے ان کو روکا جاتا ہے، اور پھر ان کے قبیلے کے افراد یعنی صاحب قدر افراد بھی نہ روک پائیں تو پھر اس شخص کو جو محرک افراد ہوتے ہیں ان کو طمع اور لالچ دے کر اور دھمکی دے کر اور اس طرح کے احوال سے ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر جب اس طرح بھی نہ روکیں تو پھر آگے کی سوچ سوچی جاتی ہے اور آگے کے احوال کو منظم طریقے سے تحریک کے ساتھ ساتھ روکنے والے بھی اپنے انداز کو آگے بڑھاتے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب عوامی دعوت شروع کی تو چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ جب حج کا موسم آیا تو حج تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو، قریش مکہ کو یہ فکر ہوئی کہ ابھی تو آپ علیہ السلام کی دعوت مکہ میں ہی پھیلی ہے، مکہ کے لوگوں کو آپ کا پتہ چلا ہے۔ حج میں جو عرب قبائل آتے ہیں، دور دراز سے قافلے آتے ہیں، اگر حج کے موسم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت یہ اسی طرح چلتی رہی ابھی جیسے مکہ میں پھیلی ہے، تو حج کے موسم میں جو قافلے مختلف اطراف سے آتے ہیں وہ آپ کی دعوت کو سن لیں گے تو پھر تو آپ کی دعوت پورے عالم اطراف میں پھیل گئی۔ اس کو روکنے کا کوئی حربہ سوچا جائے۔ اس میں مشرکین میں ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ مشرکین میں انتہائی زیرک انسان سمجھا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ اگر کسی اہم معاملے میں انہوں نے مشورہ کرنا ہوتا تو اس شخص کے پاس جا کر مشورہ کرتے تھے۔ یہ بھی تھا، اس کے اعتبار سے شاعری طور پر بھی انتہائی کمال کا شاعر تھا، اشعار میں بھی بڑی مہارت رکھتا تھا یہ شخص، اور اللہ رب العزت نے اس کو مال و دولت بھی بہت عطا کیا ہوا تھا۔ اور کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کو مال و دولت اللہ نے اتنا عطا کیا تھا کہ اس کے ایک وقت میں اس کے پاس 1,00,000 دینار موجود ہوتے تھے، اور اس کے پاس اتنا مال و دولت ہوتا تھا کہ اس وقت جو بیت اللہ تھا، بیت اللہ کے اوپر سال میں ایک دفعہ غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ ایک سال میں پورے قریش کے قبائل آپس میں مال جمع کر کے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھاتے تھے، اور اگلے سال میں یہ شخص اکیلے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھاتا تھا۔ گویا اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پورے قریش والوں کی جو مال و دولت تھا وہ ایک طرف، اور اس شخص کا مال و دولت یہ ایک طرف تھا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا، اور پھر بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے تھے، اور وہ 10 بیٹے بھی ہر وقت اس کے سامنے حاضر باش رہنے والے تھے۔ اگر انسان کی اولاد ہو، کثیر اولاد ہو، وہ انسان کی دست و بازو بنتی ہے، انسان کی مشکلات میں مدد کرتی ہے، لیکن اگر انسان کی اولاد کثیر ہو لیکن وہ مختلف اطراف میں ہو، اپنے گھر میں موجود نہ ہو، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں رہ رہا ہے، اپنے تجارتی کاموں میں مشغول ہیں، تو پھر بھی انسان کی وہ آہ و بھگت انسان کو بنتی نہیں ہے۔ لیکن اس کو اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، اور بیٹے بیات وقت موجود بھی ہیں، سامنے بھی، اور اللہ نے جو مال دیا ہے ایسا اللہ نے مال دیا ہے کہ اس کا مال جو تجارت کے لیے لے کر جاتے تھے وہ اس کے غلام اور نوکر چاکر وہ لے کر جاتے تھے،
یعنی اتنا مال دیا تھا کہ اس کے بیٹوں کو بھی تجارت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تجارت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ جو مشرکین قبائل تھے یہ 2 سفر کیا کرتے تھے، تجارتی سفر، ایک شام کا سفر اور دوسرا یمن کی طرف سفر، یہ 2 سفر یہ کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہوا تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول جو قرآن آپ پر اترتا ہے وہ مجھے، اے محمد، آپ علیہ السلام کو رسول تو نہیں مانتے تھے، کہا اے محمد جو قرآن اترتا ہے وہ مجھے سناؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے سورۃ النحل ہے، یہ 14ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 91 ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ آیت آپ علیہ السلام نے اس کو سنائی۔ تو دلائل النبوہ میں علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت آپ علیہ السلام نے اس کو سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے دوبارہ سنائیے یہ آیت۔ جب دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن کے بارے میں، قرآن کی عظمت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد یہ قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ انتہائی دل نشین کلام ہے، انتہائی جاذبیت ہے اس کلام میں، پرکشش کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں پھلدار ہیں۔ تو یہ کہہ کر یہ قریش کی مجلس سے اپنے گھر کو چلا۔ تو قریش کے جو مجلس لگی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ولید بھی صابی ہو گیا ہے، ولید بھی صابی ہو گیا، یعنی اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے جو آباء و اجداد کا دین تھا۔ تو جب ابو جہل کیونکہ اس مجلس میں موجود تھا تو اس وقت قریش نے یہ کہا کہ اگر ولید صابی ہو گیا تو پھر تو سارے قریش کے لوگ صابی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی کمالات رکھتا تھا کہ لوگ اس کو، قریش کے لوگ اس کو ریحان کہتے ہیں، ریحان کہتے ہیں خوشبو کو، عمدہ خوشبو کو ریحان کہتے ہیں، اس کو ریحان کا لقب دیتے تھے۔ تو ابو جہل وہاں سے اٹھ کر قریش کی مجلس سے اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں سارے معاملے کی تحقیق کر کے آتا ہوں۔ تو یہ جو شخص تھا ولید، یہ رشتے میں ابو جہل کا چچا لگتا تھا۔ جب ابو جہل اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ چچا جان، قریش آپ کے بارے میں مال جمع کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو مال کی ضرورت نہیں، میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار انسان۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ آپ محمد کے پاس گئے ہیں اور ان سے باتوں سے متاثر ہوئے جو ان کے پاس ہے، اس کو دیکھ کر آپ متاثر ہوئے ہیں، اس لیے قریش کے لوگ آپ کے پاس مال جمع کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے۔ اس نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ قریش میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، ابو جہل سے اس نے کہا کہ میں نے محمد کلام سنا ہے اور وہ کلام انتہائی دل نشین کلام ہے، انتہائی جاذبیت اور کشش ہے اس کلام میں، اور انتہائی اس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں وہ گویا کہ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، ایسی شاخیں ہیں اس کلام کی۔ تو ابو جہل نے اس سے کہا کہ آپ اس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں اس نے کی ابو جہل نے۔ پھر بالآخر ابو جہل نے اس سے کہا کہ آپ کی قوم اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتی جب تک آپ محمد کے بارے میں کچھ کہہ نہ دیں۔ شروع میں تو اس نے آپ علیہ السلام کی تعریف کی تھی، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے دیں۔ پھر سوچنے کے بعد اس نے کہا، پہلے اس نے ابو جہل سے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے شاعری بھی جانتا ہوں، آپ کا کلام شعروں کے وزن پر بھی نہیں ہے، کاہنوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، نہ آپ کی بات کی گنگناہٹ کاہنوں کی طرح ہے، نہ آپ کے جسم کی حرکات کاہنوں کی طرح ہے، مجنونوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، مجنون بھی نہیں لگتے آپ علیہ السلام، اور جادوگروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، نہ جادوگروں کی طرح آپ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں، نہ جادوگروں کی طرح آپ علیہ السلام گرا لگاتے ہیں۔ تو اب جب ابو جہل نے کہا کہ آپ جب تک ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہہ دیں قریش آپ سے راضی نہیں ہوں، تو اس پر اس ولید نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دو۔ اس نے چند گھڑی سوچ کر پھر الیاذ باللہ اس نے کہا کہ ایک جادو ہے اور جو جادو کسی کے اثر سے سیکھ لیا جاتا ہے، ایسا جادو۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دفاع میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 11 سے 30 تک یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اولاً تو جو اس کو اللہ نے نعمتیں دی تھی،
مال و دولت کی نعمت دی تھی، اولاد کی نعمت دی تھی، ان نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی کہا کہ اس کے پاس جب بات آئی آپ علیہ السلام کی، اس نے منہ پھیرا اور منہ بنایا، اور سوچ و بچار کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو اس پر یہ آیات اس کے بارے میں نازل، اور پھر آخر میں اس کا انجام بھی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس کا انجام سقر ہے۔ سقر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، سقر ایک جگہ ہے جہنم کی، تو وہ اس کا عذاب کی جگہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں آگ کی وجہ سے انسان نہ صحیح زندگی میں رہتا ہے اور نہ ہی وہاں موت آتی ہے، اور ایسی آگ ہے جو انسان کے چمڑے کو جھلسا دینے والی آگ ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ابو جہل جو تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایسی جہنم ہے جس پر 19 فرشتے ہیں جو داروغے ہیں۔ اس پر ابو جہل نے احمقانہ تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ 19 داروغے اگر جہنم کے ہیں تو اگر قریش کے 10 آدمی بھی ایک پر قابو پا لیں ان پر تو قابو پا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ جو داروغے ہیں وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں اللہ کے، اور فرشتوں پر انسان قابو نہیں پا سکتے۔ یہ اس ولید بن مغیرہ کی حماقت اور اس ولید بن مغیرہ کے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کی۔ اور پھر چونکہ اس وقت آپ علیہ السلام کی دعوت عوام میں پھیل چکی تھی، تو ان قریش کو یہ خطرہ تھا کہ اب قریش جو قبائل آئیں گے ان قبائل کے ذریعے آپ کی دعوت اطراف میں پھیل جائے گی، اب آپ کی دعوت کو روکا کیسے جائے؟ تو یہ جو ولید بن مغیرہ ہے اسی نے، یہ اس وقت عمر رسیدہ بھی تھا، بڑی عمر کا تھا، تو اس نے ایک مجلس بلائی، مجلس مشاورت کی بلائی، اور لوگوں نے یہ بات سامنے رکھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو، جس کی بات اچھی ہوگی تو وہ بات ہم مان لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بندے کی بات کچھ ہو، آنے والے قبائل کو ایک بندہ کچھ کہے، دوسرا کچھ کہے، اور ہماری بات آپس میں ہی ٹکر جائے، اور جب آپس میں بات ٹکر جائے تو لوگوں کو تو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ویسے پروپیگنڈا بنایا گیا ہے، ایک بہتان بنایا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تاکہ ایک ہی بات ہو کہ ہر قریشی شخص آنے والے جو قافلے ہیں ان سے ایک ہی بات کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو روکا جائے گا۔ اب اس نے جب مجلس بٹھائی تو ایک شخص نے کہا کہ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ یہ مجنون ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجنون، یہ بات تو دل کو نہیں لگتی، کیونکہ مجنونوں کی سی حرکتیں ان کی نہیں ہیں، مجنونوں کا کلام نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے۔ تو وہ کہے گا، اس نے کہا، اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کاہنوں کو میں جانتا ہوں، کاہنوں کی گنگناہٹ کو بھی جانتا ہوں، آپ علیہ السلام کی نہ گنگناہٹ ہے اس طرح کی اور نہ کاہنوں کی سی حرکتیں ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو بھی میں جانتا ہوں، اور جادوگروں جو وہ گیرا لگاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں، اس طرح کے کام کاج یہ آپ علیہ السلام کی اس طرح کی بھی حرکتیں نہیں ہیں۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بڑا شاعر تم میں کوئی نہیں ہے، اور میں شاعروں کے اوزان کو بھی جانتا ہوں، ان کے فنون کو بھی جانتا ہوں، آپ علیہ السلام اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے شاعروں سے۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ ہماری جتنی رائے تھی وہ تو آپ نے مسترد کر دی، اب آپ بتاؤ تو کیا کہیں۔ تو پھر ولید نے تھوڑی دیر سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک انوکھا جادو لے کر آیا ہے، یہ ایسا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، اور قبیلے اور کنبوں میں آپس میں اکھاڑ آ گیا ہے، آپس میں ان کی توڑ پڑ گیا ہے، یہ ایسا جادو لے کر۔ بہرحال یہ بات انہوں نے متفق ہو گئے اس بات پر۔ جب حج کے ایام شروع ہوئے، قافلے آنا شروع ہوئے، تو انہوں نے مختلف راستوں پر آدمی بٹھائے، اور وہ آدمی بیٹھ کر لوگوں کو یہی کہتے رہے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی بات نہ سنو، اور وہ جادوگر ہیں اور ایسا جادو لے کر آئے۔ بہرحال انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کو جس چیز سے روکا جائے تو انسان کے ذہن میں ایک تجسس ہوتا ہے، یار اس چیز کو دیکھ تو لوں، اس میں ہے کیا جس سے مجھے روکا جا رہا ہے۔ اب اللہ کی عجیب قدرت ہے، اب اللہ نے اپنا دین پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے دین اتارا ہی اس لیے ہے کہ تمام دینوں پر تمام دنیا میں غالب ہو کر رہے۔ اب اللہ نے پھیلانا تھا،
تو اب اولاً تو ان لوگوں نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تردید کی تو اسی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت ہو گئی۔ پہلے تو مکہ میں شہرت تھی، اب یہ جتنے قبائل آئے ہیں ان قبائل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر آئے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت اور بڑھی، وہ چاہے کہ یہ چاہتے تھے کہ کام رک جائے لیکن آپ علیہ السلام کی شہرت اور بڑھ گئی۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام فرمایا، دشمنوں کے ذریعے انتظام فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ بھی حربہ ان کا ناکام ہو گیا تو پھر ان قریش نے سوچا کہ کچھ مشاورت کے بعد انہوں نے سوچا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے بنیاد پر ہم معاملہ حل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں فتح الباری میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کے طواف کے دوران قریش کے بڑے رؤساء اسود بن عبد المطلب، اسی طرح عاص بن وائل اور مختلف جو بڑے سمجھے جانے والے 3-4 افراد یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کیوں نہ ایک بات پر ہم متفق ہو جائیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کریں اور ہم آپ کے معبود کی بھی عبادت کریں، کیونکہ ہم اگر ہم حق پر ہوئے تو پھر ہمارے معبودوں سے جو نوازشات ملتی ہیں وہ آپ کو بھی مل جائیں، اور اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کے معبود سے جو رحمتیں اور نوازشات ملتی ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ میں اپنے رب کے مشورے کے بغیر، رب کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات حل کرتے ہیں، یعنی اس وجہ سے جو آپ نے بات چلائی ہے اس وجہ سے پھوٹ پڑتی جا رہی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم بات حل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ قلم میں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یعنی کچھ آپ ہلکے پڑھیں نرم پڑھیں، کچھ ہم نرم پڑھ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے پھر یہی مطالبہ رکھا کہ ایک سال یہ ہے کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی خاموشی برتی اور اللہ کے مشورے پر، اللہ کے حکم پر چھوڑ دی۔ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، جس میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہارا معبود ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ آپ ان کو کہہ دو جو تمہارے معبود ہیں میں ان کی کبھی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس معبود کی طرف میں دعوت دیتا ہوں تم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہو، اس کی عبادت کرنے کو لیے تیار نہیں ہو۔ اب یہ لو دو کی بنیاد پر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک ملغوبہ بنا دیا جائے، اسلام کی تعلیمات کو کچھ لیا جائے، کچھ مشرکانہ رسومات کو لیا جائے، تو یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پھر آخر میں اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تم جس پر عمل کر رہے ہو، جس کو حق سمجھ رہے ہو، اس پر تم عمل کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ تو ہے ہی برحق۔ اب اللہ کے نبی تمہاری وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ تم اپنے دین پر چلتے رہو، اللہ کے نبی اپنے دین کی دعوت کو لے کر چلتے رہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو ان کا حربہ تھا اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے حربے کو ناکام بنا دیا۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی ان نے کوششیں کی، جتنی بھی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ میں روڑے اٹکائے، اللہ رب العزت کی حکمت کو دیکھیے کہ جو بھی یہ حربہ استعمال کرتے تھے وہ حربہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو پھیلانے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو آگے بڑھنے کے لیے وہ حربہ گویا کہ ایک سیڑھی کا کام دیتا تھا۔ اللہ نے ایسا دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت اور قوت کو اللہ رب العزت بڑھاتے گئے۔ اس کے یعنی مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دائرہ نبوت، دائرہ آپ علیہ السلام کا دائرہ تبلیغ اور دائرہ اسلام بڑھتا گیا، اور ایسے ایسے افراد کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا کہ جس سے کفر کی کمر اور کفر کی پستی کا گویا کہ ایک رواں سال ہو گیا۔ اب اسی اثناء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔
ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کوہ صفا کی طرف نکلے اور صفا کی طرف گئے تو ابو جہل بھی اچانک اس طرف سے آ گیا اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین آمیز کلمات کی۔ اور عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھے، ان کی ایک باندی تھی جو یہ ماجرا دیکھ رہی، تو اس نے جب دیکھا یہ سارا ماجرا تو آپ علیہ السلام نے اس کے توہین آمیز کلمات کے جواب میں کچھ نہ کہا، خاموشی برتی اور آپ علیہ السلام چلے گئے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ باندی ادھر ہی تھی کہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ اس طرف سے آئے اور حضرت حمزہ سے اس باندی نے کہا کہ اے ابو عمارہ، کاش آپ اس وقت یہاں موجود ہوتے جب آپ کے بھتیجے سے ابو جہل نے ایسے توہین آمیز کلمات کہے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو اس باندی نے جب حضرت حمزہ کو بتایا تو چونکہ یہ شکار سے واپس آ رہے تھے اور ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ شکار سے جب واپس آتے تھے تو سیدھے حرم میں آتے تھے، حرم سے ہو کر پھر گھر کو جاتے تھے اور کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب باندی نے یہ بتایا تو ان کو اپنی حمیت اور غیرت نے جوش مارا، سیدھے حرم میں آئے اور حرم میں ابو جہل ایک اپنے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مجلس سجائے، وہی کمان سیدھی لا کر اس کے سر میں ماری اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اور ابو جہل کے گرد و نواح جو افراد تھے مجلس والے، انہوں نے چاہا کہ ہم اٹھ کر آپ اپنے سردار کا دفاع کریں، تو ابو جہل نے ان کو بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ واقعتاً میں نے اس کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا، تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بٹھا دیا۔ اور پھر حضرت حمزہ نے اس کو کہا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہنے والا؟ یاد رکھ کہ میں نے بھی اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کر لیا ہے، میں نے بھی اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس پر ان کو جو مجلس والے تھے ان کو بہت تشویش ہوئی، انہوں نے حضرت حمزہ سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے اپنے بھتیجے کا دین اختیار کر لیا ہے۔ ان سے کہا کہ تو بھی صابی ہو گیا ہے، دین اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں۔ پھر فرماتے ہیں، روایات میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ رات جب میں گھر آیا تو رات کو عجیب سی کیفیت ہوئی، نیند بھی نہیں آئی اور عجیب سا کیفیت ہوئی، یعنی دل میں شیطان کی طرف سے یہ بات آئی کہ تو نے اب ایک واقعے کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر صابی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی، بیت اللہ میں گئے اور جا کر دعا مانگی کہ اے اللہ میرے دل میں جو تشویشات ہیں، جو صحیح درست راستہ ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرما، جو درست دین ہے مجھے اس پر کاربند کرنا۔ یہ جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی اور صبح کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ اب ان کا اسلام لانا تھا کہ گویا کہ کفر کی پستی شروع ہوگی، اور چونکہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً ایسے افراد سے نوازا ہے، ایسے افرادی قوت عطا فرمائی ہے کہ جو اسلام کے لیے تو افرادی قوت تھی، اسلام کے لیے ایک قوت اور طاقت تھی، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو کفر کی پستی اور ذلت کی ابتدا بھی تھی، کفر کی پستی اور ذلت کی انتہا بھی تھی۔ ایسے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ یہ آپ علیہ السلام کو اسلام سے روکنے کی سازش اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ السلام کی مدد کے چند کرشمے آج کی سیرت کے مطالعے میں ہم نے چند مطالعہ کیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔